رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ حضرات اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں تو ایک دین کی طرف آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے، اور یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ جو بچہ مولوی بنے گا یا دین سیکھے گا وہ اس کی دنیا کیسے چلے گی۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رزق کے جتنے اسباب مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہیں اتنے کسی کے لیے نہیں۔ عام بندے روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، روٹی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، الا یہ کہ وہ خود ہی نہ روٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں۔ تو پھر تو اور بات ہے، اگر کسی کے دل میں لالچ اور ہوس پیدا ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اہل علم کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب کا خیال کریں۔ اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جو بچے ہمارے پاس طلباء جو پڑھتے ہیں، ہم نے ان میں خودداری پیدا کی ہے، کافی حد تک یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ بچے اگر کہیں تقریر کرنے جائیں تو کسی سے کوئی اجرت طے بھی نہ کریں اور اپنے ذہن میں بھی یہ خیال نہ کریں۔ تو ختمات ہوتے ہیں کہ جی ختم پڑھنا ہے، مرگ ہے، فاتحہ ہے، کسی کے ہاں فوتگی ہوئی ہے تو وہاں قرآن پڑھنا ہے، یہ سب اس کے لیے بھی میں اپنے طلباء کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں اور انہیں یہ بات پتہ بھی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پر عمل بھی کریں گے کہ وہ اگر کسی کے ہاں کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تقریر کرنے جائیں، تلاوت کے لیے جائیں، نعت کے لیے جائیں تو فی سبیل اللہ جائیں، للہ فی اللہ جائیں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں جائیں۔ ہمارے حضرت صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، مجھ سے خود ارشاد فرماتے تھے اس بارے میں کہ جب کہیں جاتے ہو تو دل میں یہ خیال نہ کرو کہ کوئی کچھ دے گا۔ جیسے حضور قبلہ عالم حضرت شاہ الاسانی علیہ رحمہ کے فرمودات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے کچھ دیتا نہیں تو وہ خیال نہیں کرتا، دل میں طمع نہیں لاتا، اور اگر کوئی دے دے تو پھر وہ جمع نہیں کرتا، اور دیتا ہے جب کوئی تو منع بھی نہیں کرتا، وہ نہ جمع کرے، نہ منع کرے، نہ طمع کرے، مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو بھی خوش ہے۔ جیسے ابراہیم ادم اور شفیق بلخی جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو، توکل کیسا ہے؟ تو ابراہیم ادم نے کہا، حالانکہ وہ بہت بڑے صوفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی تو امام صاحب نے بھی ان کو اہل معرفت کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ ہمیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میرے شہر کے کتوں کا بھی یہی کام ہے، تم کوئی عجیب کام نہیں کرتے۔ کہتے یہ عجیب بات ہے کہ ظاہر ہے نہیں ملے گا تو صبر ہی کریں گے اور ملے گا تو شکر ہی ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کا کیا طرز عمل ہے؟ کہا ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق میں دے دیتے ہیں۔